नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिशवर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब। तो मिलकर इस्तक़बाल करते हैं, खुश आमदीद कहते हुए आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। पुरतपा खैर मक़दम मौलाना साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के मौज़ूअ गुफ्तगू की जानिब आते हैं। सब्र बेहतरीन हथियार है, बेहतरीन ताकत है, और इसीलिए हमने आज का जो उन्वान है वो इसी एतबार से रखा है कि सब्र ताकत है। सब्र की ताकत क्या है ये हम मौलाना साहब से ज़रूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक अरबी का मक़ूला याद आ रहा है जिसमें सब्र को कामयाबी की कुंजी कहा गया है। सब्र कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक छोटा सा वाक़या गोश गुजार करते चलें कि एक शख्स थे, नेक बुज़ुर्ग थे। वो अपने पीर साहब की मुलाकात के लिए दूर दराज का सफ़र करते हैं, और जब मंजिल मकसूद पर पहुंचते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि भाई अपने पीर का नाम लेकर कि वो कहाँ हैं। अंदर से उन पीर साहब की जो अहलिया थी उनकी आवाज़ आई। उन्होंने उस शख्स को भी लान तान की कि तेरा सत्यानाश हो, फिर अपने शौहर की शान में भी कुछ गुस्ताखाना कलिमात अदा किए। तो बहुत हैरान होकर उन्होंने उनके लबो लहजे पर गौर करते हुए डरते डरते ये पूछा कि पीर साहब मिलेंगे कहाँ। तो उन्होंने कहा कि वो जंगल गए हैं लकड़ियाँ काटने। जब ये जंगल की तरफ गए, देखा कि जो उनके पीर थे वो लकड़ियों का गट्ठा उठाए हुए और एक शेर पर सवारी करके चले आ रहे हैं, शेर पर सवार चले आ रहे हैं। तो उन्होंने छूटते ही कहा पीर साहब से कि क़िबला काबा, वो आप उस औरत पर जो है वो काबू नहीं कर पाए, अपनी अहलिया पर काबू नहीं कर पाए, शेर पर काबू कैसे कर लिया? तो उनके जो पीर थे उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बीवी की बदखुल्क़ी पर, बदअखलाक़ी पर सब्र किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे उस बदज़बान औरत की बदखुल्क़ी पर सब्र करने पर इस बेज़बान को मेरा मुती और फर्मा बरदार बना दिया। तो सब्र की ताकत बेपाया है, बड़ी खामोश ताकत होती है, लेकिन कभी कभी ये ताकत ज़ाहिर भी हो जाया करती है। और मुख्तलिफ़ दरजात हैं सब्र के। हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग तहम्मुल, बर्दाश्त और सब्र को मुख्तलिफ़ कैफ़ियत का नाम देते हैं या मुख्तलिफ़ दरजात में बांटते हैं। तो क्या वाकई ये तीनों अलग अलग दरजात हैं या एक ही कैफ़ियत के तीन मुख्तलिफ़ शेड्स हैं? ये हम मौलाना साहब से जानेंगे। जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, दुनिया में जो भी मसाइब, परेशानियाँ, मुश्किलात इंसान को दरपेश होते हैं, उन परेशानियों को अंगेज़ कर लेना, बर्दाश्त कर लेना, उस पर सब्र कर लेना और उन तलखियों की घूंट को पी लेना, इसे सब्र कहा जाता है। और इस सब्र का पैमाना दरअसल आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ जाता है और इंसान के मिजाज में सब्र कूट कूट कर डाल दिया जाता है, तो फिर वो मुसाबरा के दर्जे में पहुँच जाता है। कुरान शरीफ में फरमाया गया, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला लिल खाशिईन, कि सब्र के ज़रिया और नमाज के ज़रिया मदद तलब करो। और सब्र के ज़रिया, नमाज के ज़रिया मदद तलब करना ये बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन मुत्तक़ियों के लिए। यानी कि सब्र कर लेना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। ये उन लोगों की बस की बात है जिनके दिल के अंदर तक़वा है, खौफ खुदा है। तो जब इस रास्ते से बंदा गुज़र कर आगे पहुँचता है तो वहाँ वो मुसाबरा के दर्जे पर पहुँच जाता है। और मुसाबरा का जो दर्जा है ये हर किसी को हासिल नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों को हासिल होता है जो अल्लाह से डरने वाले हैं, मुत्तक़ीन, परहेज़गार हैं। और ये सबसे ऊँचा दर्जा अंबिया किराम का दर्जा है। आप तारीख़ देख लें, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से दुनिया के मसाइल पर सब्र किया है और हालात से नबरद आज़मा हुए हैं और मुश्किलात का सामना किया है और बड़ी पामर्दी और इस्तिक़लाल के साथ में उस पर सब्र किया है, ये असल में मुसाबरा का एक दर्जा है।
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں جو حالات پیش آئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحانات ان کے لیے گئے ہیں، یہ کسی معمولی انسان کے بس کی بات نہیں ہے ان امتحانات میں کامیاب ہونا۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جو امتحانات لیے گئے ہیں، دنیا میں جو مصائب و مشکلات کا سامنا جو آیا ہوا ہے، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اسی کو مصابرہ کہا جاتا ہے۔ شعب ابی طالب کا مسئلہ آپ دیکھ لیں کہ جو آپ کے خاندانی موروثی جو رقبہ تھا، اس موروثی رقبے کے اندر آپ اپنے خاندان کے ساتھ میں قید کر دیے گئے تھے، اور نہ کوئی کھانا پہنچتا تھا، نہ پانی پہنچتا تھا، یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزارنی پڑی تھی آپ کو اور آپ کے خاندان کو۔ تو یہ حالات اور یہ مسائل جو دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں، اس تلخی کے گھونٹ کو جو بندہ پی لیتا ہے اور پی کر اپنے آپ کو بڑے درجے پر لے جاتا ہے، اس کو مصابرہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑے انعام ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے ایسے لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہوں گے، مصابرہ کے درجے پر فائز ہونے والے ہوں گے، جنت میں داخل فرمائے گا۔ بالکل مولانا صاحب، آپ نے انبیاء کی بات کہی، رسولوں کا ذکر کیا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا تذکرہ کیا۔ اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثاروں کی بات کریں جن کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے، تو ان میں حضرت بلال حبشی عاشق رسول ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت زیادہ بے پایا محبت ہے۔ یہ محبت بھی ویسے نہیں ان کے حصے میں آ گئی، کیونکہ حضرت بلال کا عشق سچا تھا، ایمان کے راستے پر ان کی استقامت ان کے پائے استقامت بڑے مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کمزور شخص جس کا کوئی نہیں ہے، غلام ہے، اور ستایا کس کس روپ میں جا رہا ہے کہ ان کے سینے پر وزنی پتھر رکھ دیا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جا رہا ہے، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیا جا رہا ہے، گلے میں رسی ڈال کر جو وہاں کے اوباش لڑکے ہیں، آوارہ لڑکے ہیں، ان کے حوالے کر دیا جا رہا ہے، اور وہ گھسیٹتے چل رہے ہیں انہیں مکہ کی گلیوں میں، اور ان کی زبان پر کیا کلمات ہیں، احد احد۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہے کہ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اور ایک ہے احد، یعنی وہ یکتا ہے، یگانہ ہے، بے مثل ہے۔ دونوں میں کتنا، دونوں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان میں احد کی جو اہمیت ہے وہ واحد سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ان کی زبان پر جب یہ کلمات ہیں مولانا صاحب، تو اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام اور مرتبہ رہا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے، ان کی استقامت سے کس طرح جو ہے وہ محبت ہوئی ہوگی، اور عشق کا یہ جو درجہ انہوں نے پایا، اس میں صبر کا کیا رول رہا؟ امرؤ القیس ایک عربی زبان و ادب کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اور آج تک تاریخ میں اس شاعر کا بہت ہی ادب و احترام سے نام لیا جاتا ہے، اس کے پائے کا شاعر نہیں گزرا کوئی۔ تو امرؤ القیس سے ایک شخص نے، جو بھی عرب کا دوسرا سردار تھا، اس نے کہا کہ بھئی آخر کیا بات ہے کہ تمہارا تذکرہ، تمہارا نام زیادہ لیا جاتا ہے اور میرا نام کم لیا جاتا ہے، جبکہ وہی کام جو تم کرتے ہو وہی کام میں بھی کرتا ہوں۔ تو امرؤ القیس نے اس کا جواب دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب دنیا کے اندر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان مشکلات اور پریشانیوں کو میں برداشت کرتا ہوں، اور ان پریشانیوں کا کسی سے تذکرہ نہیں کرتا، اور تذکرہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے۔ اور یہ بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب آپ دنیاوی حالات و مشکلات و پریشانیوں کا تذکرہ دنیا والوں سے آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات کو، پریشانیوں کو بڑھائیں گے۔ ان مشکلات کو سیدھا بارگاہ عزتی میں پیش کرنا چاہیے، جو حالات کا لانے والا بھی ہے اور حالات کا ختم کرنے والا بھی ہے، تو وہ مشکلات اپنے آپ انشاءاللہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو امرؤ القیس نے کہا کہ میں ان مشکلات کا تذکرہ لوگوں سے نہیں کرتا، بلکہ خود اپنے آپ اس کو تلخ گھونٹ سمجھ کر پی جاتا ہوں، اس بنیاد پر تم میرے مقام مرتبے تک نہیں پہنچ پاتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امرؤ القیس کا نام تاریخ کے اندر زندہ اور تابندہ ہے۔ تو جو صبر کرتے ہیں اور صبر کے گھونٹ کو پی لیتے ہیں، تو ان کو ایک طرح سے اس میں مزہ آنے لگتا ہے، ایک طرح سے ان کو مزہ آنے لگتا ہے، اور جتنے حالات ان کے پاس آتے ہیں، جتنی پریشانیاں ان کی طرف آتی ہیں، ان پریشانیوں کو وہ برداشت کرتے ہیں، اور بہت ہی بشاشت قلبی کے ساتھ میں، خوش دلی کے ساتھ میں، ان کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نہیں ہوتے ہیں، پریشانی کے اثرات نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے طرف سے احوال سمجھ کر بڑی خوش دلی کے ساتھ میں برداشت کر لیتے ہیں۔ نارے نمرود کے اندر ڈالنا اور کودنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن چونکہ مصابرہ کے درجے
پر پہنچ چکے تھے ابراہیم علیہ السلام، اس لیے بڑی خوشی کے ساتھ میں نار نمرود کے اندر بھی کود پڑے، گھر بار کو بھی چھوڑ دیا، اور بڑی خوشی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کے گردن پر چھری بھی چلا دیا تھا۔ یہ سارے درجات اس وقت ملتے ہیں جب آپ اپنے آپ کو صبر کے مقام پر فائز کر لے جائیں، اور بڑی خوشی کے ساتھ میں پھر آپ اس کو کرنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، حالات لائیں گے، مسائل لائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کی کمی مالوں کی کمی کے ساتھ میں، پھلوں کی کمی کے ساتھ میں، جان و مال کی اتلاف کے ساتھ میں، لیکن جو آدمی ان تمام باتوں پر صبر کر لے جائے گا، میں ایسے آدمی کو خوشخبری دیتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ میں ہوں، اور جس کے ساتھ میں اللہ ہو جائے، جس کا والی اور جس کا حاکم اللہ ہو جائے، اس کے لیے کسی مشکل کا سامنا کرنا ہی نہیں ہے۔ بالکل مولانا صاحب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آپ نے دی، اگر ہم حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا، جو کہ ضرب المثل ہے ان کا صبر، لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ صبر کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے اللہ سے فریاد بھی کی تو یہی کہا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم و الم، اپنے دکھ درد کا ذکر جو ہے وہ صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ تو صبر کے کس مرحلے سے گزر کر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے، یا ان کا آج جو مقام و مرتبہ ہے وہ بنا صبر سے کی گھاٹی کو پار کیے آگے نہیں بڑھتا۔ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے، یا جن کے درجات بلند کرنا ہوتا ہے ان کو ہی آزماتا ہے۔ تو کیا اگر کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا اللہ رب العزت سب سے زیادہ کس کو آزماتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کرام کو آزماتا ہے، اس کے بعد ان لوگوں کو آزماتا ہے جو ایمان اور عمل کے اعتبار سے مضبوط اور قوی ہوتے ہیں، امثل فالامثل، اس کے بعد ان لوگوں کو آزماتا ہے جو اس کے بعد ایمان اور عمل والے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کا ایمان اور عمل کمزور ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے حالات نہیں ڈالتے ہیں، ان پر اس طرح کی پریشانیاں نہیں ڈالتے ہیں۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی حالات سے دوچار ہو، پریشانیوں سے دوچار ہو، تو آپ یہ کہہ بیٹھیں جناب اس کو تو گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ان حالات پر صبر کرتا ہے اور اس کو انگیز کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے بڑی پامردی کے ساتھ میں اس دنیا کے اندر صبر کیا ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ اجر و حساب دے رہا ہوگا، انعامات تقسیم کر رہا ہوگا، بانٹ رہا ہوگا، تو وہ لوگ جو دنیا میں بڑے عیش اور آرام سے رہے، بڑے مزے میں رہے، وہ لوگ تمنا کریں گے اس اجر انعام کو دیکھ کر کہ اے کاش کہ دنیا کے اندر ہمارے کھال اور ہمارے بدن قینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے، جو اللہ تعالیٰ انعام اور اجر و ثواب آخرت میں ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو صبر بہت ہی اونچا درجہ ہے، اور صبر کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری مشکلات سے، پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ آدمی خودکشی کیوں کرتا ہے، ایک دوسرے کا قتل کیوں کرتا ہے، یا ناجائز بہت سارے کام کیوں کرتا ہے؟ اسی بنیاد پر غصے سے مغلوب ہوتا ہے، صبر نہیں کر پاتا ہے اور غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ جو آدمی صبر نہیں کرتا ہے وہ آدمی اس دنیا کے اندر زندگی صحیح طریقے سے نہیں گزار پاتا۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہوگا تو آپ اپنے والد صاحب سے بھی معاملات کو اچھا نہیں کر پائیں گے، اپنی والدہ سے بھی اپنے معاملات کو اچھا نہیں کر پائیں گے، بھائی بہنوں سے بھی آپ اپنے معاملات کو اچھا نہیں کر پائیں گے۔ صبر نہیں ہوگا تو آپ کا معاملہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی اچھا نہیں ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہر آن اور ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے، اپنوں میں بھی، غیروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، پرایوں میں بھی، پڑوسیوں میں بھی، سفر میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ہر وقت صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس میں صبر ہوگا تو آپ کی جو معاشرتی زندگی ہے، سسرالی زندگی ہے، گھریلوی زندگی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں صحیح ہوں گی۔ کل 10 منٹ کے لیے ایک میٹنگ تھی تھانے میں، وہاں جانا ہوا۔ بخدا اس 10 منٹ کے اندر 3-4 شکایتیں جو ہمارے سامنے آئیں، وہ صرف اس بات کی شکایتیں آئی ہیں کہ عورتیں شکایت لے کر کے آئی کہ میرا شوہر مجھے تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔
اس 10 منٹ کے اندر 4-5 شکایتیں اسی میں عیار کی آئی ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے کہ عورتیں پریشان ہیں، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس بات کی بھی حقیقت ہے کہ آج صبر ہمارے اندر سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا سی بات پر غصے میں آ گئے، برنگیختہ ہو گئے، جناب ہم آپ کے ساتھ میں نہیں رہیں گے، طلاق چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس طرح کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی تحمل اور برداشت، ان سے گزرے بغیر ہم صبر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پہلی چیز جس کو کہ انسان خود پر لاگو کرے یا طاری کرے یا جس کا دامن پکڑے، وہ تحمل ہے، پیشنس ہے، برداشت ہے۔ اور سہتے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے اور اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو پھر اس کا شمار شاید صابرین میں ہوتا ہے یا صبر کرنے والوں میں ہوتا ہے مولانا صاحب۔ اور کہتے ہیں کہ ڈرو ایسے لوگوں سے کہ جنہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، کیونکہ سہ جانے والے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اور جب وہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کیس، اس کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو لاٹھی ہے بڑی بے آواز ہے، اس کا انتقام بے حد شدید ہے، کیونکہ جب تک بندہ بولتا ہے قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب قدرت بولتی ہے تو پھر بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت بولتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت سخت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ستائے جاتے ہیں، لگاتار ستائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں سہتے، تو کیا ان کا معاملہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے؟ جو لوگ سہتے خاموش ہو جاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ یہی کہیں گے نا آپ کو کہ بھئی آپ بزدل ہیں، آپ کمزور ہیں، کم ہمت ہیں، آپ کے پاس میں طاقت نہیں، قوت، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہیں گے بس۔ لیکن آپ اس کو بزدلی نہ سمجھیں، آپ کے پاس میں یہ طاقت اور قوت، پیشنس ہیں جس کی بنیاد پر آپ اس مرحلے پر پہنچے ہیں، اور ایسا آدمی بالکل جوانمرد ہوتا ہے اور صاحب عقل و خرد والا ہوتا ہے۔ ایسے آدمی کو دانشمند کہا جاتا ہے، ایسے آدمی کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی بات پر بھڑک جائے اور لڑنے اور مرنے مارنے پر تل جائے، ایسے آدمی کو لوگ عقل مند نہیں کہتے ہیں، ایسے آدمی کو دانشمند نہیں کہتے ہیں۔ تو صبر کرنا اور صبر کر کے اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا، یہ بہت ہی اہم ترین بات ہے۔ 2 صحابی ہیں، ان 2 صحابی کے درمیان میں گفتگو ہو رہی ہے اور ذرا تلخ کلامی ہو رہی ہے۔ دوسرے صحابی ہیں جو چپ چاپ بیٹھے سن رہے ہیں، اللہ کے رسول بھی تشریف فرما ہے، وہ بھی مسکرا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے جواب دینا شروع کیا، اللہ کے رسول اٹھ کر کے چلے گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فکر مند ہوئے کہ کیا بات ہے، ابھی تک تو اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، میری بات سن رہے تھے، لیکن کیا ہوا کہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے؟ تو پیچھے بھاگ کر گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول جب تک میں خاموش رہا آپ وہاں بیٹھے رہے، جب میں بولنا شروع کر دیا تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ فرمانے لگے کہ جب تم بول رہے تھے تو فرشتے، جب تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے، اور جب تم نے بولنا شروع کر دیا تو وہاں شیطان آ گیا، اور شیطان کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تھا۔ تو صبر ایک بہت ہی عظیم الشان صفت ہے، ہمیں پیشنس رکھنا چاہیے، قوت برداشت رکھنا چاہیے، اور صبر کے دروازے سے ہمیں مصابرہ کی جو درجہ ہے اور اعلیٰ درجہ ہے، سیدنا ایوب علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء کرام ہیں، اس درجے تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن کم سے کم ہم ان کی نقل کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس نقل کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ بالکل صاحب، آمین یا رب العالمین۔ فرد صاحب آپ سے مخاطب فرمائیے، کیا سوال ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، یہ مجھے پتہ کرنا تھا صدقے کے پیسے کے بارے میں، کہ کہیں لوگ پروٹیسٹ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں صدقے کے پیسے سے وہاں کھانا وغیرہ بنا کے بھجوا سکتی ہوں کیا؟ صدقے کے پیسے سے کھانا آپ جن کو دینا چاہ رہی ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ سوال پورا پہنچا مولانا صاحب؟ ان کی آواز بہت آہستہ آ رہی تھی۔ فرد صاحبہ فون لائن پر موجود ہیں؟ جی 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 جی، ذرا بلند آواز سے سوال دہرائیے۔ جو پروٹیسٹ کے لیے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر کھانا بنا کے بھجوا سکتے ہیں کیا؟ جی، یاسمین صاحبہ راجکوٹ سے۔ جی جی آپ کی بات ہم تک پہنچ گئی۔ جی یاسمین صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ آج بہت دن میں کال لگا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں ایسے پوچھنا چاہ رہی کہ میری ساتھ 9 سال سے بستر میں ہے، پیشاب پانی سب کر رہی میں، اس کی سب میں ان کی بہو میں سب کر رہی ہوں ان کی، اور میرے 2 جیٹ ہونے وہ بہت پریشان کر رہے ہیں میرے کو، جیٹ اور ایک میری ننند ہے، ابھی اس کے گھر شادی اور یوں کہہ رہی ہے کہ گھر بیچ دو،
ہم کہاں جائیں گے گھر بیچنے؟ ہم اللہ تو آپ کی پریشان بہت کرتے ہو، سب من جائے ایسی دعا کر دو ہم کو، نے کہیں بتا دو ہم کو۔ 9 سال سے میری ساس بستر میں ہے، پر لیٹرنگ باتھ روم سب اس میں ہی کرتی ہے، میں سب کرتی ہوں، اور میرے کو بہت ٹارچر کرتے ہیں، میرے کو بہت پریشان کرتے ہیں۔ میں صبر تو کرتی ہوں، کیا کروں، میں سب صبر بھی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اب آپ کیا کو صبر کروں؟ دے۔ گھر اللہ آپ کے بیچنے کا گروی رکھ دیا، ہمارا گھر چوپ، میری ساس کو گود میں لے کے لے کے گئے ان کے گھر پہ، ننن کے گھر پہ لے کے چلے گئے یہاں سے۔ میں جمعے کے دن نماز پڑھ رہی تھی اور میرے شوہر بھی نماز پڑھنے چلے گئے، تو چپ ماپ آ کے لے کے چلے گئے اور وہ سائنس سیکھ کے کروا لی۔ اب کیا کرنا چاہیے میرے کو؟ جی بہتر، سنیے غور سے سنیے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جوائنٹ فیملی میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، واقعی ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے جوائنٹ فیملی میں گزارا کرنا، جہاں بڑے فیملی ہو، چھوٹے بھی ہوں بڑے بھی ہوں۔ اگر اس بات کا امکان ہے، گنجائش ہے کہ وہاں اپنے شوہر کو، اپنے بال بچوں کو لے کر وہ الگ رہ سکتی ہیں، تو اپنے شوہر سے کہیں، اس کی درخواست کریں کہ وہ ان کو لے کر الگ رکھیں۔ یہ ان کا اپنا ایک شرعی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے، اس کا وہ مطالبہ کر سکتی ہیں۔ رہی بات جو یہ حالات ان کے ساتھ میں پیش آ رہے ہیں، اس کے ازالے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر اس کو روزانہ 100 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری مشکلات آسان فرمائیں گی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے میری درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو آپ کے لیے آسان فرمائے، اور خدا را آپ صبر بھی کریں، صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، شکوہ شکایت نہ کریں، اللہ تعالیٰ بڑا اجر اس کا دے گا آپ کو۔ جی 2 کالرز اور ہیں۔ شیخ ریحانہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی، مولانا کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ جی ہاں، بہن۔ میرا یہ نماز کے بارے میں ایک سوال ہے اور ایک نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں میں۔ جی عشاء کی نماز پڑھتے اپن، ہاں، تو 4 رکعت نفل نماز رہتی ہے اس میں، تو وہ صلاۃ و حجت بول کے پڑھ سکتے کیا روزانہ؟ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں، اور دوسرا نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں میں۔ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ شیخ شبیر۔ جی شیخ شبیر نام ہے۔ شیخ شبیر، ہاں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا ایک سا اور نام، ایک زویرہ نام کے معنی جاننا چاہتی ہوں۔ نام دہرائیے۔ زویریہ، زویریہ، زویریہ تو نہیں ہوتا، جویریہ ہوتا ہے۔ بہرحال زویریہ، ہاں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نسرین صاحبہ آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ نسرین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ یہ ہے کہ میری بی پی بڑھ جاتی ہے، ابھی تک 40 کا تھا، اب 80 کا بڑھا دیے نمبر۔ ہاں، اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ میں نماز پڑھتی ہوں صبح میں 9:30 بجے یا 10 بج جاتے ہیں، قضا نماز پڑھتی ہوں، تو کیا پڑھ سکتی ہوں 4 کر کے 12 رکعت نماز؟ یہ کون سی نماز ہے جو آپ، یہ کون سی نماز؟ قضا نماز پڑھتی ہوں، قضا جوہر، مطلب یہ فجر، پھر جوہر، عصر، مغرب، عشاء، ساتھ میں پڑھ سکتی ہوں کیا؟ یہ اتنی آپ قضا کرتی کیوں ہیں؟ پہلے کی نماز باقی اچھا ہے نا، پہلے وہ کی پڑھتی ہوں۔ قضائے عمری ہے، جی قضائے عمری، جی خیر یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے ان کا کہ وہ 5 نمازوں کو ایک ساتھ میں قضا کر لیں، بہتر طریقہ ہے، اور لوگوں نے یہ بھی طریقہ بھی رائج کر رکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ میں ایک نماز کی قضا کر لیتے ہیں، تو اس میں دشواری نہیں ہوتی، اپنے لیے جو بھی ان کے لیے سہولت ہو، اگر ان کے اندر اتنا احساس ہے، فکر ہے نمازوں کے تعلق سے، جو نمازیں قضا ہو گئیں اس کو دہرا رہی ہیں، قضا کر رہی ہیں، تو بہتر ہے، اچھی بات ہے، چاہے اس انداز سے کر لیں اور چاہے اس انداز سے کر جی بہت اچھی بات ہے، یہ تو بہت اچھا جذبہ ہے۔ مولانا صاحب، شیخ شبیر اور جویریہ، ان دونوں کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہی نام اچھے ہیں، اور ان دونوں نام کا تعلق بڑے لوگوں سے ہے، ٹھیک ہے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شبر اور شبیر دونوں ہی بڑے اچھے نام ہیں، مبارک نام ہیں۔ جی جی، اب انہوں نے یہ دریافت کیا بہن نے کہ عشاء میں جو 4 نفل ہیں ان کو یہ صلاۃ حاجت کے طور پر پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیے وہ 2 نفلیں ہیں، دراصل وہ متعلق ہیں عشاء کی نماز سے، وہ اگر آپ نفل کی نیت باندھتے ہیں تو نفل ہی ہوگی، اگر آپ صلاۃ الحاجت کی نیت سے باندھتے ہیں تو صلاۃ الحاجت ہی کی نماز ہوگی،
اس کو نفل اور صلاۃ الحاجت دونوں کو گڑبڑ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جی ترنم صاحبہ فون لائن پہ ہے۔ فرحت صاحبہ کا سوال، صدقے کی جو رقم ہے، یہ جو پیسے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے، وہ کیا مخصوص لوگوں کو ہی دی جا سکتی ہے مولانا صاحب؟ نہیں، مخصوص لوگوں کو نہیں، وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، سبیلیں لگائی جا سکتی ہیں، کھانے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، بانٹے جا سکتے ہیں، غربا میں کمبل وغیرہ اس طرح سے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، کسی مدرسے کے یتیم بچوں وغیرہ میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے مصارف بہت سارے ہیں، کسی ایک مخصوص جگہ میں اس کو نہیں کہہ سکتے۔ جی جی ترنم صاحبہ فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ دونوں کا السلام علیکم۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، ڈیلی دیکھتے ہیں اور بہت اس سے فائدہ ملتا ہے۔ باجی میرا سوال، میرے لیے سب سے پہلے دعاؤں کی درخواست ہے۔ عبداللہ طارق صاحب سے، مجاز صاحب سے اور جی مولانا صاحب بیٹھے ہیں، میرے لیے دعا کرنا۔ میں اس ٹائم میری بیمار بہت ہوں، میں میری نس دب رہی ہے 2 جگہ سے اور بہت ہی تکلیف ہے، دوائیوں میں شفا نہیں ہو رہی بالکل۔ 3 سال ہو گئے ہیں، میں دوائی کھاتے کھاتے پریشان ہوں۔ اور میرے شوہر نے بھی راہ نجات دیکھ کے کام اس میں کرتے تھے بیمے والی کمپنی میں، تو وہ چھوڑ دیا ہے۔ جب سے کوئی انہیں حلال روزی کا کوئی ذریعہ نہیں مل رہا ہے، میں بہت پریشانی ہے۔ اور میرے وہاں بھائی نے ریٹرن دیا تھا بینک کا، تو اس میں وہ پاس ہو گئے، اور انٹرویو میں ان کے لیے دعا کرنا کہ وہ انٹرویو میں کامیابی مل جائے ان کو۔ انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب دعا خیر کی بھی گزارش ہے۔ وہ کام جو انہوں نے چھوڑ دیا، بیمے کا یا LIC وغیرہ میں کام کرتے تھے، اب حلال روزی کیسے ملے، اس کے لیے آپ سے گزارش ہے خاص طور پر؟ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے، اور اس کا طریقہ جو میں خاص طور سے بتلاتا ہوں کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون 10 بار، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 بار، سلام پھیرنے کے بعد التحیات سلام وغیرہ پھیرنے کے بعد میں 10 مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ اور یا عزیز اس کو اگر وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز کوئی نہ کوئی معقول ان کو نوکری مل جائے گی، جاب مل جائے گی انشاءاللہ۔ بقیہ 2 سوالوں کے لیے بہن تھوڑا سا انتظار، دعائے خیر بھی انشاءاللہ کریں گے مولانا صاحب، اور انٹرویو میں کامیابی کے لیے وظیفہ بھی بتائیں گے۔ چھوٹیما بیگم مہاراشٹر سے، جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا السلام علیکم مولانا جی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم کو ایک خواب آتا ہے کہ ہم کسی درگاہ پہ جا رہے ہیں اور درگاہ پر کچھ لوگوں کو چھوڑ کے ہم نیچے آ رہے، تو اس کے بعد وہ اتنی اونچائی پر ہے کہ بہت اونچائی پر ہے، ہم اترے لیکن مجھے اپنے ٹھکانے تک گھر تک نہیں پہنچ پائے، بیچ راستے میں ہی ہے اور آنکھ کھل جاتی ہے۔ ٹھیک، کیا تعبیر ہو سکتی ہے مولانا صاحب؟ دراصل یہ ہے کہ اولیاء کرام سے، بزرگان دین سے محبت اور اس راستے پر چلنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، یہ ہے تو بڑا مشکل کام۔ جیسے کہ صبر کرنا بھی مشکل کام ہے، لیکن واقعی جب یہ چیز انسان کے اندر آ جاتی ہے نا تو اس کو مزہ ملنے لگتا ہے۔ ایسی اس خواب کی تعبیر ہی بن رہی ہے کہ علماء کرام اور بزرگان دین اکابرین امت کے نقش قدم پر چلنا یہ بہت ہی مشکل کام ہے، بڑا کام ہے، لیکن یہ کہ جب آدمی اس پر چلنے لگتا ہے اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو پھر مزہ آنے لگتا ہے۔ میری درخواست یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، اللہ رب العزت آپ کے پائے استقلال کے اندر کمزوری نہ لائے اور آپ کو بامراد اور بامقصد بنائے۔ جی روبی راجستھان سے، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ روبی ہمیں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ان سے رابطہ نہیں رہا۔ عشرت فاطمہ، فرمائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم نے رات میں خواب دیکھا جی کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور زندہ ہے، لیکن خواب دیکھا کہ میرے ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور سارے میں خبر ہی پہنچا دی گئی ہے، اور اس کے بعد ہم ہمارے شوہر ان کو غسل دینے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم کہتے نہیں پہلے ہم وضو کر لیں تب ان کو غسل دیں، ہم دونوں لوگ غسل کرنے لگے، دیکھ رہے میری ساس زندہ ہو گئی۔ اب ہم بہت پریشان، ہم کہہ رہے پورے بھائی خبر پہنچانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہیں سب آ جائیں گے، مٹی کچھ سے آنے لگیں گے۔ تو ایک لوگ آئے بھی، ایک لوگ پوچھنے آئے کہ کیا نام ہے، کہ کیا ہم دودھ پی سکتے ہیں، یعنی کہ مٹی تمہارے گھر کے بدل میں۔ یہ دیکھا، اور ایک خواب اور دیکھا ہم پرسوں کہ ہم ایسے بے نقاب نکل گئے ہیں
اور اس کے بعد ہم سوچ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کوئی ہم کو دیکھ لے ہم بے نقاب نکلے ہیں، تو ہم تلاش کر رہے ہیں ہم کہاں جائیں. پھر دیکھے میری ساس نکلی تو ہم کہہ رہے ساس ہماری دیکھ لی ہم بے نقاب ہیں، لیکن ہم سلام کر کے اور گھر کے اندر ہمیں پھر گھر بھی مل گیا، گھر نہیں ملا تھا لیکن ساس میری نکلی تو ہمارا مل گیا ہم کو گھر. اور پھر ہم سلام کیا ان سے، گھر چلے گئے اور ہم سوچ رہے ہیں دیکھو کہ ان کی دادی دیکھی ہم کو میں نے ہماری ساس، لیکن ہماری ساس کسی سے کچھ کہیں گی نہیں. اور پھر میری آنکھ کھل گئی. جی ٹھیک، بہتر سنیے. دیکھیے دونوں ہی خواب ان کے لیے بہتر ہیں ماشاءاللہ، اچھے ہیں. اور اپنوں کے تعلق سے موت کا دیکھنا یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر کا دروازہ کھولے گا، ان کے لیے بہتری ہوگی انشاءاللہ العزیز. جی اب انٹرویو میں کامیابی کے لیے مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیجیے. انٹرویو میں کامیابی کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حامیم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. اس کو آپ کثرت سے پڑھتے ہوئے جائیں، یا اگر یہ نہ پڑھ سکے تو کم سے کم یا عزیز ہو یا عزیز ہو اس کو پڑھتے ہوئے جائے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا انٹرویو آسان ہوگا. جی ذرا ایک بار دو پڑھنے یا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد عین سین قاف حامیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم. جی ماہین علی گڑھ سے فرمائیے بہن. ماہین سن پا رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے ماہین. جی میرے 3 سوال ہیں. ٹھیک ہے، پہلا سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں. میرے بیٹے کا نام آہل ہے، اس کے معنی پوچھ رہے ہیں، اور بیٹی کا نام افین ہے، اس کے بھی معنی پوچھ رہے ہیں. بیٹی کا نام کیا ہے؟ افین. افین. یہ نام واضح نہیں ہو رہا، یہ نام واضح نہیں ہو رہا مولانا صاحب. یہ نام پہنچا نہیں، واضح نہیں ہو رہا. آپ کے بیٹے کا نام آہل ہے یہ تو سمجھ میں آیا، بیٹی کا نام ذرا. بیٹی کا نام افین ہے. افشین. جی افین. افشین ٹھیک ہے. جی جی دوسرا سوال. نام ہے میری بیٹی کا. پہنچ گیا. جی دوسرا سوال. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرے جو شوہر ہیں وہ تھوڑے مطلب بیڑی سگریٹ یہ چیز استعمال کرتے ہیں، میں انہیں ناپسند کرتی ہوں. یہ انہیں چھٹانے کے لیے کوئی ایسی دعا بتائیں، وظیفہ بتائیں. ٹھیک ہے. تیسرا سوال. اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ مطلب جو بھی کچھ کماتے ہیں اس میں برکت نہیں ہے ذرا بھی، اور جو روزگار کرتے ہیں وہ چلتا نہیں ہے. اب سنیے اپنے سوالوں کے جواب. جی مولانا صاحب. دیکھیے روزگار کے تعلق سے تو یا نافع اس کو اگر 100 بار پڑھنے تو زیادہ اچھا ہوگا. اللہ الصمد ہے، اس کے لیے وظیفہ 1000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. 133 مرتبہ یا لطیف ہو یا لطیف ہو پڑھ سکتے ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے کسی عادت بد کے چھڑانے وغیرہ کی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود یہ ان کی جو اہلیہ ہیں یہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 7 مرتبہ یا مقیت پڑھیں، اور پڑھ کر روزانہ پانی میں دم کر اپنے شوہر کو دے دیا کریں، تو انشاءاللہ کوئی بھی اس طرح کی جو عادت بد ہے اس سے نجات ملے گی انشاءاللہ. جی بقیہ سوالوں کے لیے تھوڑا سا انتظار. بہن شبستہ کا سوال لے لیں. جی بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے میرے بیٹے کا آج ایگزام ہے تو مجھے دعا مولانا صاحب سے دعا کرانی ہے. جی. اور ہاں میرے بہنوں کے رشتے کے لیے بھی دعا کریے کہ ان کے رشتے ہو جائیں صحیح. انشاءاللہ ضرور. پہلے تو ہم ذرا وہ سوال لے لیں. آہل اور افشین یہ دونوں نام کیسے ہیں؟ نام کا مطلب کیا ہے؟ دراصل یہ ہے کہ نام وغیرہ جب بھی آپ رکھیں تو کم سے کم مقامی علماء سے دریافت کر کے اور بہتر نام اس کو چنیں. بعض نام ایسا ہوتا ہے جو بالکل محمل سا ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص معنی نہیں ہوتے ہیں، تو بہتر یہ کہ ذو معنی دار نام رکھا کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور مقامی علماء سے اس کے لیے رابطہ کر لیا کریں، بہت اچھی بات ہوگی. جی سگریٹ چھوٹ جائے اس کے لیے مولانا صاحب کوئی وظیفہ؟ چونکہ سگریٹ اگر اس معنی کر سوچ رہی ہیں کہ بھئی عادت بد ہے، یا بہت سے لوگ اور دیگر عادت بد کے شکار ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وہی سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں یا مقیت 7 مرتبہ پڑھیں، پانی میں دم کر کے دے دیا کریں، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی. جی ہنا بیگم فرمائیے بہن سوال کیا آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. 3 سوال ہے میرا. ٹھیک. پہلا سوال.
पहले सवाल यही है जी, सलाम कहकर तो मेरा किस्मत ही बदल गया। ऐसे मैं तो इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। और एक सवाल है, नमाज तो पढ़ती हूँ मैं, मेरे लिए कलाम पाक पढ़ने की मेरे को बहुत ख्वाहिश है, लेकिन मैं पढ़ती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना कैसा है हरूफ पर नाम रखकर? हाँ, पहला सवाल क्या था हिना आपका? पहला सवाल क्या था? कलाम पाक जो हम पढ़ी नहीं हूँ, मैं जी सलाम सुनकर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलाम पाक पर उंगली लग कर पढ़ना कैसा है? ठीक है। और मेरा अकील शकील बेटे के लिए मौलाना साहब के लिए नाम लेकर दुआ कर दीजिए कि मेरा अकील शकील बेटा दोनों का ब्याह हो जाए। शकील बेटा है, बहुत गुस्सा करता है, थोड़ा बात नहीं मानता है। यही शिक्षा नवंबर में 18 तारीख की शादी को इनकार कर दिए, लेकिन मैं दान दहेज कुछ नहीं लिया। मौलाना साहब के उस चीज़ से इसका मेरा सवाब क्या हो मिलेगा? और दोनों बेटे के लिए ब्याह के लिए दुआ कर दीजिए, उसके काम में दिल लगे। बहुत गुस्सा करता है वो शकील जो है ना, थोड़ा उसका बाप तो नहीं है, इंतकाल किया, जो भी किया है तो हमारे किया है। और उसके बारे में मौलाना साहब पूछे से मेरा अल्लाह आपको नेकियों का बेहतरीन अजर दे। जी मौलाना साहब, देखिए आपने जो कोशिश किया है बच्चों के ताल्लुक़ से वो काबिल मुबारकबाद भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन बच्चों को खुश रखे। चूँकि शायद आप पढ़ी लिखी नहीं हैं तो थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत हो रही होगी अगर कुछ इस तरह के वज़ाइफ बतलाए जाएँ। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अगर ये पढ़ सकें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तो पढ़ लिया करें, वरना उन बच्चों के ताल्लुक़ से या शहीदो या शहीदो या शहीदो 21 मरतबा बच्चों की पेशानी पे हाथ रख कर दम कर दिया करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। जी, इन्होंने एक सवाल ये किया कि कोई बच्चों की शादी में कोई जहेज़ वगैरह का मुतालबा नहीं किया, तो अल्लाह के नज़दीक क्या अजर है? बेहतर है माशाल्लाह, और करना भी नहीं चाहिए। इंसान को अपने दस्त बाजू पे भरोसा रखना चाहिए कि हम जो कमाएंगे उसमें अल्लाह बरकत देगा। दूसरों से लेकर के माल खाना या लड़की वालों पर बोझ बनना, बार डालना, ये शरअन भी कानूनन भी अच्छी बात नहीं है, और जहेज़ लेने देने से एहतराज़ करना चाहिए, उससे परहेज़ करना चाहिए। मौलाना साहब, बिस्मिल्लाह शरीफ का कुरान पाक ख़त्म करना वो कैसा है? सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी हर सत्र पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे इन्होंने कहा कुरान पाक पढ़ी हुई नहीं है तो हर सत्र पर उंगली फेरते हुए सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएं। देखिए ये शऊर जो बेदार हुआ है इनके अंदर, हाँ, कि कुरान शरीफ को सीखने का, पढ़ने का, बहुत अच्छी बात है। और अगर आपके महल्ले में कोई उस्तानी है, कोई मुअल्लिमा अगर हैं तो आप उनसे बात कर लें, थोड़ा सा कोशिश करें पढ़ने के लिए। लेकिन ये है कि इस तरह से अमल करना कि हर सतर पर उंगली फेरना और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये एक इस माना कर बरकत के एतबार से ये मुनासिब तो हो सकता है, लेकिन आप ये समझें कि जनाब हमको कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। कोशिश करना चाहिए आपको सीखने के लिए, लेकिन कुरान शरीफ का मसला ऐसा है कि उसको छूना भी सवाब है, देखना सवाब है, और उसका पढ़ना भी सवाब है, उसके मानी को समझना भी सवाब है। तो इस तरह से भी अमल करना आपका फ़ायदे से खाली नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करें थोड़ा सा सीखने के लिए। हमीदा बेगम आपसे मुखातिब है, बहन फरमाइए सवाल क्या है? हमीदा साहिबा, हमें सुन पा रही हैं आप? ऐसा लगता है इनसे राब्ता नहीं रहा। उत्तर प्रदेश से सबीहा है, फरमाइए बहन सवाल क्या है? सबीहा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ऐसा लगता है कि इनसे भी हमारा राब्ता नहीं है। एक सवाल शबिस्ता साहबा ने जो दिल्ली से फ़ोन किया था, तो दो बातों के लिए या दो चीज़ों के लिए उन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है। एक तो बहनों के रिश्ते, बेहतर रिश्ते आ जाएं, बात बन जाए। दूसरे बेटे का एग्ज़ाम है तो उनके लिए दुआ खैर। आज मेरा जहाँ तक ख्याल है बहुत ही बच्चों का एग्ज़ाम होगा। ऑल इंडिया लेवल का एक एग्ज़ाम है जेईई मेन का, और उसमें हमारे बेटे का भी एग्ज़ाम है। मैं अपने बच्चे के लिए और तमाम बच्चों के लिए जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, बैठने वाले हैं, दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके पर्चों को आसान बनाए और उनके पेपरों को अच्छा करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। गैब से अल्लाह उनकी मदद फरमाए, उन तमाम बच्चों को अल्लाह ताला सेलेक्ट फरमाए। ये मेरी दुआ है तमाम लोगों। आमीन मौलाना साहब, आमीन। अब रिश्तों के लिए बेहतर वजीफा या लतीफ़ो 300 बार, और हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरा फजअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा, इसको 313 मरतबा 21 दिन तक पढ़ें, इंशाअल्लाह बेहतर कोई रिश्ता, माक़ूल रिश्ता आएगा इंशाअल्लाह। जी,
کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ اور بچوں کی بھی جو ہے وہ ایگزامز آنے والے ہیں، تو وہ بچے تیاری کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کیسے طلب کریں، یا والدین ان کے لیے دعائے خیر کیسے کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے، اولاً تو بچوں سے یہ میری گزارش ہے کہ جو بھی وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا ایک ایم اور مقصد ہونا چاہیے. اگر یہ سمجھے کہ کھیل کود کر کے اگزام دے لیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے بڑی جافشانی کرنی پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتا ہے اور راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. تو اولاً تو وہ بچے محنت کریں، اور دوسرے وہ خود اپنے لیے دعا کریں، اور والدین بھی، متعلقین بھی ان کے لیے دعا کریں. جب آپ کی محنت اور اللہ کی طرف کا فضل و کرم دونوں ہی شامل حال ہوگا تو انشاءاللہ مشکل آسان ہو جائے گا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. دونوں کو لازم ملزوم کر لینا چاہیے اور ایک ساتھ شامل کر لینا چاہیے. بالکل، تو ماں باپ بھی کمر کس لیں. بالکل بہتر یہ ہوگا کہ بچوں کو بھی اچھا لگے گا، یا ان کو جب یہ سپورٹ ملتی ہے والدین کی تو ان کا حوصلہ بھی دو چند ہو جاتا ہے، دو گنا ہو جاتا ہے. بریلی چل رہے ہیں گڑیا کے پاس سے. جی گڑیا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ گڑیا صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہیلو جی بہن فرمائیے. جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کا کام وغیرہ نہیں چلتا ہے بالکل بھی. جی ٹھیک ہے، سنیے غور سے، اور اگر آپ کے پاس کاغذ قلم موجود ہو یا کوئی اور ایسا طریقہ جس سے آپ مولانا صاحب کی بات کو ریکارڈ کر سکیں تو بہت بہتر رہے گا. جی مولانا صاحب. اولاً تو یہ ہے کہ کوئی صدقہ وغیرہ نکال دے، اور ایک تسبیح جو ہم بتلایا کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی، درود شریف کی، استغفار کی تسبیح، یہ رزق اور خیر و برکت کے دروازے کو کھولنے والی چیزیں ہیں. آدمی اپنے وقت کو ضائع کرتا ہے ادھر ادھر کے کاموں میں، باتوں میں. صبح اور شام اگر ان اوراد و وظائف کو کر لیا جائے تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے اور رزق و خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے. اور ایک وظیفہ تھوڑا سا بڑا ہے، اس کو یاد کر لیں آپ اور نوٹ کر لیں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین. بعد نماز مغرب اور بعد نماز فجر اس کو 3 بار پڑھیں. اور دوران وضو اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ رزق واسع آپ کو ملے گا. جی بھوپال سے ارشاد بھائی فرمائیے. بھائی سوال کیا ہے؟ مسئلہ نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جیسے ہم فجر میں اٹھ کے آیت کریمہ پڑھتے ہیں 300 بار، اور یہ بھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ العلی العظیم، یہ پڑھ پاتے ہیں، اس سے آتا پڑھ دو. جی بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جس تعداد میں پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ تعداد مناسب ہے آیت کریمہ کی؟ آیت کریمہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، شاید یہ 500 مرتبہ پڑھتے ہیں. بہت اچھی چیزیں ہیں، دونوں ہی چیزیں اچھی چیزیں ہیں. یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ بھی بہت ہی عمدہ چیز ہے، اور آیت کریمہ بھی بہت ہی عمدہ چیز ہے. ماشاءاللہ اس میں آپ مداومت رکھیں، پابندی رکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی آپ بڑھا لیں. استغفار اور اسے ہی درود شریف لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو بھی 100 بار کر لیں تو انشاءاللہ اور بھی جو آپ کے مشکلات اور پریشانیاں ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. زہرا خاتون صاحبہ بہار سے، فرمائیے بہن. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی دعا کرتے ہیں آپ لوگ کی زندگی اللہ بہت بہتر بنائے، کہ کبھی پروگرام ہم لوگ کا ناگا نہیں ہوئے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آمین بہن، اللہ آپ کو بھی میرا جزائے سوال خیر. یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آخری نبی سوموار کے دن دنیا میں تشریف لائے تھے، ہے نا، اور اسی دن وہ پیدا ہوئے. تو وہ سوموار کے دن روزہ رکھتے تھے کہ میرا حساب کتاب ہوگا تو میں روزہ کے حالت میں رہوں. تو ہم لوگ جو پیدا ہوئے تو کس روز پیدا ہوئے، کس روز، تو اس روز ہم لوگ کا بھی حساب ہوگا یا دوسرے روز حساب ہوگا؟ اور ایک سوال ہے میرا کہ ہدہد جو چڑیا ہے وہ کیا دنیا میں ہے؟ ابھی ہے تو کیسا رنگ ہے، کیسا اس کا ڈھنگ ہے،
क्या नाम है या दूसरा नाम है? क्या चीज? हुदहुद। बहन बहुत बहुत दूर की कौड़ी आप लाई हैं। आपके दोनों सवाल जो है वो मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। हुदहुद का जिक्र भी करेंगे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े में हुदहुद का जिक्र भी है। तो ये जानना चाह रही हैं कि क्या हुदहुद आज भी मौजूद है, ये जो परिंदा है, और अगर है तो उसका क्या नाम है, उसका क्या रूप रंग है? भाई हो सकता है कि जो इसके जो माहिरीन हैं बर्ड्स वगैरह के, परिंदों वगैरह के, हो सकता है उन्होंने कहीं देखा हो, उनकी तहकीक रिसर्च हो। खैर मेरी निगाहों से तो नहीं गुजरा है, मैंने देखा नहीं उसे। जी। अब इनका ये एक सवाल ये भी है मौलाना साहब कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने विसाल भी पीर के रोज़ फरमाया, तो अब इनका ये फिक्री इस बात पर भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अगर वो होता था तो शायद उसको वो जोड़ रही हैं यौम विलादत से। हम लोग अपने यौम विलादत या अपने यौम पैदाइश के एतबार से क्या उस दिन रोज़ा रखें? कुछ इस तरह के ताने बाने जोड़ रही हैं ये। देखिए, हर इंसान को अपने मौत की फिक्र करनी चाहिए और अपना मुहासबा करते रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज शायद ही मेरा आखिरी दिन होगा, ये घंटा, ये साथ, ये लम्हा मेरा आखिरी दिन होगा। अगर ये फ़िक्र इंसान को दामनगीर हो जाए तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। रही बात इस निस्बत से रोज़ा रखना और रोज़े की पाबंदी करना, मैं इसके लिए नहीं कहूँगा। वजह उसकी ये है कि सौम विसाल से अल्लाह के रसूल ने मना किया है, सौम विसाल से मना किया है ताकि इंसान के अंदर इतनी कमज़ोरी ना आ जाए ताकि वो दीगर अल्लाह की बंदगी और इबादत से महरूम हो जाए। एक दिन रोज़ा रखे, दूसरे दिन इफ्तार करे, फिर रोज़ा रखे, फिर जिसको सौम दाऊदी कहा जाता है। हाँ, अल्लाह के रसूल दोशंबा के रोज़ और ऐसे ही जुमेरात में आप रोज़ा रखा करते थे। तो अगर आप सुन्नत नबवी समझ कर आप उसको रोज़ा रखती हैं तो नबी की सुन्नत की इत्तिबा में आपको सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। यहाँ एक छोटी सी बात और दरियाफ्त करना चाहेंगे मौलाना साहब। कहते हैं कि इंसान के जो आमाल हैं वो पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मेरे आमाल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। क्या ये बात दुरुस्त है? बेहतर है, और अगर इंसान ये तसव्वुर करता है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सुबह की जो औकात होते हैं, फजर की नमाज के बाद के जो औकात हैं, ऐसे ही असर की नमाज के बाद जो औकात हैं, बहुत से लोग उसको ज़िक्र अस्कार में गुजारते हैं। वो इसलिए गुजारते हैं कि चूँकि इसमें फ़रिश्तों की तब्दीली होती है। तो इन औकात में इस निस्बत से कि मेरा अमल जो अल्लाह की बारगाह में पहुँचे वो इस हाल में पहुँचे कि मैं ज़िक्र अस्कार में लगा हुआ हूँ। ऐसे ही सुबह के वक्त में ज़िक्र अस्कार में बैठना कि मेरा अमल जो अल्लाह की बारगाह में पहुँचे वो ज़िक्र अस्कार की शक्ल में पहुँचे, ये अच्छी सोच है, बेहतर सोच है। और अल्लाह ताला इस पर मुदावमत करने की हम तमाम लोगों को तौफीक अता फरमाए। आमीन। सबिहा फ़ोन लाइन पर है, लेकिन एक सवाल जहन में मौलाना साहब आपसे ज़रूर जानेंगे कि फ़रिश्तों की जो ड्यूटी की तब्दीली का अमल है, इसका दौरान या ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि इंसान अगर ज़िक्र में मशगूल हो तो कितने टाइम वो उस ज़िक्र में सर्व करे। सबिहा का सवाल पहले ले रहे हैं। जी बताइए बहन। सबिहा, मैं सुन पा रही हैं आप? न जाने क्या बात है कि जब आप फ़ोन लाइन पर आती हैं तो आपसे बात नहीं हो पाती। आप दूसरी बार जो है वो हमारे राब्ते में आई, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार भी कोई खलल है जो बात नहीं करने दे रहा या बात नहीं पहुंचने दे रही। मौलाना साहब, फरिश्तों की जो ड्यूटी है तब्दील होती है। हमारे पास फ़िलहाल अभी कोई सवाल नहीं है, इसलिए अपना सवाल रख रही हूँ। ये अगर इंसान जिक्र के लिए बैठे तो कम से कम कितना वक्त सर्व करे? देखिए, फजर के बाद के जो औकात हैं, फजर की नमाज से लेकर के जो इशराक तक के औकात हैं, आप इन औकात को आप तस्वुर कर लें। ऐसे ही असर की नमाज से लेकर के मगरिब तक के जो औकात हैं, आप इन औकात को तस्वुर कर लें। उसको मिनटों सेकंडों में महदूद नहीं कर सकता मैं, लेकिन जो हदीस पाक में जो अकाबरीन से हमने जो सुना है वो ये है कि इन औकात में फ़रिश्तों की तब्दीली होती है। और इन औकात में बहुत से बुज़ुर्गों को तो हमने ये मामूल देखा है कि ख़ास तौर से जुमे को अपनी किवाड़, अपना दरवाज़ा बंद कर लिया करते थे, किसी पे खोलते नहीं थे। वो इस कदर महवे ज़िक्र हुआ करते थे अल्लाह के हम्द में, अल्लाह की बुज़ुर्गी और बड़ाई में। बिल्कुल मौलाना साहब, और जितना वक्त सर्व किया जाए कम है। अब्दुल सत्तार भाई, आपसे मुखातिब में मुमताज़ कहीं जाइएगा नहीं, आपसे भी बात करेंगे। जी अब्दुल सत्तार भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सूरह बकरा की आयत नंबर 138 उसमें कहा गया है कि अल्लाह का रंग यानी सिबगतुल्लाह इख्तियार करो और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा। जरा इसकी तशरीह और वज़ाहत चाहता हूँ मैं। बिल्कुल। और दूसरी आपको एक याद दहानी करानी है कि
आपने कहा है कि 12 तारीख को मौलाना मजाज साहब आएंगे, तो वो एक मैंने पूछा था, वो महफूज आपने किया था कि नहीं पता नहीं मुझे, जरा एक बार दोहरा दीजिए भाई। बीमारी के ताल्लुक किसी बीमारी के ताल्लुक से? हाँ वो खून का जो ग्रुप है। एक बार दोहरा दीजिए भाई, आपने किस ग्रुप की बात की थी? अगर दूल्हा और दुल्हन जैसा रिश्ता करते हैं, दोनों का अगर ग्रुप एक हो, हाँ, तो औलाद नाकिस होती है या नॉर्मल होती है, ऐसा लोग बताते हैं। ये सवाल था मेरा। अगर ब्लड ग्रुप लड़का और लड़की दोनों का एक हो तो औलाद जो पैदा होगी वो कुछ उसमें नुक्स होगा, है ना? हाँ ये था। हाँ, आपका सवाल हमने मजाज साहब तक तो पहुंचा दिया था, आप आज एक बार फिर अपने पास महफूज कर रहे हैं। इंशाल्लाह 12 तारीख को जरूर वो तशरीफ लाएंगे और आपका सवाल हम जरूर शामिल करेंगे। अभी आपने जिस आयत का हवाला दिया उस पर इंशाल्लाह मौलाना साहब की रहनुमाई लेंगे। मुमताज से बात कर लेते हैं। जी बताइए बहन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमको कार में सोना दिखता, वो सारा सोना दिखता और एक आसमान ये आदमी उड़ते दिखता। सोना दिखता है घर में, क्या ताबीर हो सकती है मौलाना साहब? देखिए, सोना देखना ये अंगारे की तरह है, आग के अंगारे की तरह है, ये अच्छा नहीं है। तौबा इस्तिग़फ़ार करें और कुछ न कुछ अल्लाह के रास्ते में सदक़ा दें। जी, सूरह बक़रा, सिबग़तुल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिबग़तन व नहनु लहु आबिदून। हाँ, दरअसल ये आयत करीमा, इसको अगर आप इस नज़र से देखें कि अल्लाह का कोई रंग है तो अल्लाह ताला तो रंग से पाक है, न अल्लाह के कोई मकान है, न कोई जाए वक़ू है। इन तमाम तमसीलात से भी अल्लाह ताला पाक है। इस आयत करीमा का जो मफ़हूम और इसका जो मकसद है वो ये है कि अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी उबूदियत को इसके अंदर बयान किया गया, क्योंकि अल्लाह एक है और अल्लाह ताला की एकताई और उसकी वहदानियत ही उसका अपना एक रंग है, उसकी अपनी खूबी है। तो अल्लाह ताला को एक माना जाए, उसके साथ में किसी को शरीक व सहीम न गर्दाना जाए और उसी के खालिस होकर के बंदगी की जाए, उसी की इबादत की जाए। अल्लाह ताला ज़ात के अंदर भी अकेला है, अल्लाह सिफत में भी अकेला है, तो अल्लाह की ज़ात में भी किसी को शरीक नहीं करना चाहिए, ऐसे ही अल्लाह की सिफत में भी किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ज़ात में भी अकेला है, अल्लाह सिफत में भी अकेला है। वल्लाहु लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमान अर्रहीम अल मलिक अल कुद्दूस वस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन, ये जो अल्लाह ताला के नाम है, इस सिफतों वाले नाम, ये क्वालिटी वाले नाम है, खूबियों वाले नाम है। इस खूबी में, क्वालिटी में अल्लाह ताला एकता है, अकेला है, तने तना है, इसमें भी आप किसी को शरीक नहीं कर सकते हैं। जैसे अल्लाह अपनी ज़ात में अकेला, उसमें शरीक नहीं कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि अल्लाह ताला का एक है, उसके खालिस होकर के उसी की बंदगी की जाए और किसी को उसकी बंदगी के अंदर शरीक ना किया जाए, जिसको खालिस तौहीद कहा जाता है। बिल्कुल मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया। अबरार भाई से बात कर रहे हैं। जी अबरार भाई, ऐसा लगता है कि इंतज़ार नहीं कर सके। मौलाना साहब, दो रंगी छोड़कर यकरंग हो जाना, क्या ये उसी तरफ है? हाँ, यानी अल्लाह की वहदानियत के, हाँ, सरासर मोम हो जाए या संग हो जाए। तो यानी कि तमाम चीज़ों से बालातर होकर इंसान जब अल्लाह की वहदानियत के नशे में, उस मैं के नशे में सरशार होकर के अल्लाह का हो जाता है और अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे देता है, तो क्या ये वो रंग है जो इस आयत से जो है वो मुत्तसिफ इसको किया जा सकता है? दरअसल यहाँ जो मकसूद है और जो मतलूब है वो यही है कि बंदा दीन के एतबार से, हाँ, वहदानियत के एतबार से अल्लाह के लिए बिल्कुल खालिस हो जाए, उसकी इबादत में ज़र्रा बराबर मिलावट ना हो, उसके अक़ीदे में ज़र्रा बराबर मिलावट ना हो। अगर मिलावट होगी तो वो चीज़ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मकसूद व मतलूब है वो चीज़ हासिल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, मज़ीद आपने तफसील बयान कर दी, बहुत शुक्रिया। हुमैरा फरमाइए। बहन हमें सुन पा रही हैं? हेलो, जी जी फरमाइए। हाँ, मेरे 3 लड़के हैं बाजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब को भी सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे 3 लड़के हैं, एक बेटा 25 साल का है जी। पहला लड़का 25 साल का है, उसको बहुत दवाई वगैरह करी मैंने, लेकिन फिर भी उसकी तबीयत में कुछ ये नहीं आ रहा। इमरान है इसका नाम, का महीना भी बता दीजिए। और बीमारी 25 साल से मैं परेशान है इसकी। नहीं क्या बीमारी? नाम क्या है? नाम क्या है? इमरान। इमरान, अच्छा, बीमारी क्या है जो आपने बताया कि परेशान है? उसको सीट आती थी पहले और
किस की दवाई करते करते किस तो कम हो गई, लेकिन समझ तो आ रही नहीं बिल्कुल। 25 साल अल्लाह का ताला है। आपकी परेशानी और उस बच्चे की बीमारी दोनों को दूर करे। जी मौलाना साहब, अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा है, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ लेता है, तो इस बात का एहतमाम कर ले कि सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास 3-3 बार सुबह शाम पढ़ करके अपने हाथों में दम करके पूरे बदन पर फेर ले, या पानी में दम कर फेर ले, और किसी नज़दीकी आलिम दीन से मिल करके जो बासलाहियत हो और उनके पास में कोई अमल भी हो, उस बच्चे को दिखाने के हो सकता है सहर वगैरह के असरात हों। अगर सहर वगैरह के असरात हैं तो सूरह वस्समाए वत्तारिक़ 3 बार और सूरह जिन 4 आयतें, सूरह जिन की 4 आयतें शतता तक, इसको 3-3 बार पढ़ लिया करें रोज़ाना, तो इंशाअल्लाह सहर वगैरह के असरात से आप महफूज रहेंगे। इमरान का मतलब मौलाना साहब? ये असल में इसके माना हुआ आबाद के। नाम बहुत अच्छा है। मौलाना साहब, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगियों में जाने अनजाने दर आती हैं, उन्हीं में अल्लाह की वो मखलूक़ात भी हैं जो हमें नज़र नहीं आती। तो जैसे आपने कल मंजिल का हवाला दिया था, हमारे पास 2 मिनट हैं और इस दौरान के कोई कॉल भी नहीं है हमारे पास, हम चाहेंगे कि आप उसके फ़वाइद बयान कर दें। देखिए, मंजिल ये कुछ मखसूस सूरतें हैं, मखसूस आयतें हैं जिसको उलमा ने, मुफस्सिरीन ने जमा किया है, बाज़ाब्ता किताबों की शक्ल में अब शाये भी हैं, मौजूद भी हैं। अगर वो मंजिल कोई आदमी पढ़ लेता है और मामूल बनाता है, बहुत से घरों में ख़वातीन मर्द ज़न इसके मामूल अमल करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि रिस्क की तंगी नहीं होगी। दूसरे फ़वाइदे होंगे कि जिन्नात के, सहर के, आसे वगैरह के जो भी असरात हैं, अगर हैं तो इंशाअल्लाह ख़त्म होंगे, नहीं है तो इंशाअल्लाह आपके करीब नहीं आएंगे। जी, कॉलर और आ चुकी हैं हमारे फ़ोन लाइन पर, माशूक़ा खानम। जी बहन, बताइए सवाल क्या है? मासूमा खानम, माजरत खाएं बहन, जी फरमाइए क्या सवाल है? मासूमा साहबा, हमें सुन पा रही हैं? ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए। बहुत सारी रहनुमाई आपके तवस्सुत से न सिर्फ ये कि नाजरीन तक पहुँचती है, हमारे भी दिल दिमाग के जो झरोके हैं उन्हें खोलती है, रोशन करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। तो नाज़रीन, यहाँ आपसे इजाज़त लेते हैं।